بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، دوستوں، بزرگوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 کی۔ اس کی تلاوت صبح ہو چکی ہے بمعنی اردو اور انگلش ترجمہ کے، اور اب ہم اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ 41 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان پر گواہ نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس آیت میں کفار و منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کا ہر نیک اور بد کے ایمان، کفر، نفاق اور تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے، پھر ان سب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دی جانے والی اس گواہی کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے تحت گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ تو دوستو، قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں، کاش ہمیں بھی جانور کی طرح مٹی کر دیا جاتا۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم مشرک نہ تھے۔ تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے عذاب بول اٹھیں گے اور سب اعمال بیان کر دیں گے۔ اس طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ رکھیں گے۔ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال دنیا میں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر، اسلاف اور بزرگان دین بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمان ہے، میری تمنا کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کرتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں راکھ ہوتا۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت سے بہرہ مند ہوئے، جبکہ اب کے لوگ کی حالت یہ ہے کہ عمل کا نام کی کوئی چیز پلے نہیں اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ کاش ہمیں بھی حقیقی معنوں میں ایمان پر خاتمے کی فکر، قبر و حشر کے پرہول لمحات کی تیاری کی سوچ، عذاب جہنم سے ڈر اور جبار و قہر رب العزت کا خوف نصیب ہو۔ 43 میں 43 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ تاکہ تم غسل کر لو۔ اس کی تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔
یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی، جس نے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو سچا پہچانا، لیکن امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصہ سے محروم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کے بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے۔ اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں، تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے۔ اللہ حافظ۔